روزنامہ جنگ کے لیے میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے پنجابی جھینگا، سندھی کوئلہ اور پختون ڈنڈا۔ السلام علیکم۔ تضادستان کی سیاست مرکز میں کم اور صوبوں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق غریب اور کمزور ہے، جبکہ صوبے امیر اور طاقتور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وفاق اپنے سب سے باوقار ادارے پی آئی اے کو بیچنے پر مجبور ہے اور پنجاب و پختونخوا اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی سندھ اور بلوچستان نے خریداری کی خواہش کا برملا اظہار نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی پی آئی اے کے خریدار بن جائیں۔ صوبوں کی ان خواہشوں کے پیچھے سیاسی مقاصد اور ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کا عنصر کار فرما ہے۔ اگر سیاسی منظر پر تحریک انصاف کے مظلوم کارڈ کے بادل نہ چھائے ہوتے، مطلع بالکل صاف ہوتا، تو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، پی ٹی آئی کی پختونخوا حکومت اور نون کی پنجاب حکومت کا آپس میں کارکردگی کا مقابلہ ہوتا۔ جو صوبہ زیادہ اچھی کارکردگی دکھاتا وہ جیت جاتا اور اسے سیاسی بیانیہ بنانے میں اور اپنا سیاسی گراف بڑھانے میں مدد ملتی، مگر مظلومیت کی ہاہاکار میں پختونخوا حکومت کی کارکردگی اتنی اہم نہیں رہی جتنا کہ اس کی کا بیانیہ ہے۔ صوبائی حکومت سیاسی بیانیہ پر زور دے رہی ہے، تاہم سندھ اور پنجاب کو ضرور اپنی کارکردگی فکر ہے اور انہیں ان کے سیاسی مستقبل کا انحصار بھی اسی کارکردگی پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اپنی کارکردگی دکھا کر سیاست میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ ان کے والد اور چچا کی سیاست کا بیانیہ بھی کارکردگی پر استوار تھا، وہ بھی اسی روایت پر چل رہی ہیں۔ ان کا بیوروکریسی پر سخت کنٹرول ہے، وہ اپنے احکامات پر عمل میں کسی پس و پیش کو برداشت نہیں کرتی۔ میرٹ پر پوسٹنگز اور ان کے فیصلے نہ ماننے والوں کی چھٹی ان کی گورننس کے دو اہم ترین نکات ہیں۔ کئی ماہ کے فیصلوں اور پروجیکٹس کی لانچنگ کے بعد انہیں پہلا پھل مظفر گڑھ کے کھارے پانی سے جھینگوں کی کامیاب برداشت کی شکل میں ملا ہے۔ پنجاب میں پہلے سمندری جھینگے کھائے تو جاتے تھے اور بنجر زمینوں کو استعمال میں لاتے ہوئے جھینگوں کی پرورش کی گئی ہے۔ اگر واقعی یہ اسکیم چل نکلی تو پنجاب کی بنجر زمینوں کا ایک قیمتی استعمال شروع ہو جائے گا اور اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ پنجابیوں کو اکثر ڈھگے یعنی بے عقل بیل کا طعنہ سننا پڑتا ہے، لیکن اب پنجاب نے میدان کے ڈھگوں کو سدھانے کے بعد سمندر کے جھینگوں کو بھی قابو کر لیا ہے۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی پر بھی کارکردگی کے حوالے سے شدید دباؤ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سب وزرائے اعلیٰ سے زیادہ پڑھے لکھے اور قابل ہیں، لیکن اپنے منصوبوں کی تشہیر اور تفہیم میں وہ پنجاب اور پختونخوا سے بہت پیچھے ہیں۔ تاہم انہیں یہ اعزاز ضرور حاصل ہے کہ انہوں نے صدیوں سے مدفون کوئلہ یعنی بلیک گولڈ کو استعمال میں لا کر نہ صرف تھر کو ترقی دی ہے بلکہ سستی ترین بجلی بھی پورے پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی سب سے بڑی خامی کراچی اور حیدرآباد کی ترقی کو نظر انداز کرنا ہے، حالانکہ یہی دو بڑے شہر سندھ کے شو کیس ہیں۔ سندھ نے نجی اور سرکاری شعبے کے اشتراک سے ترقیاتی منصوبے بنانے اور نئے پروجیکٹ چلانے کا جو ماڈل شروع کیا ہے وہ بہت ہی کامیاب ہے۔ سندھ حکومت سٹیل مل کو بھی اسی طریقے سے چلانا چاہتی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ سٹیل مل اسے مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پی آئی اے کی خریداری کے حوالے سے بھی کوئی پیشکش کرے۔ بلاول بھٹو کو علم ہے کہ اگر سندھ نے اس بار پنجاب سے بہتر کارکردگی نہ دکھائی تو ان کے وزیر اعظم بننے کا خواب کو دھچکا لگے گا، اس لیے وہ سندھ حکومت کی کڑی نگرانی بھی رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ساکھ بہت بہتر ہے، لیکن سندھ سے وزارت اعلیٰ کے کئی اور امیدوار پارٹی قیادت سے ان کی شکایتیں کر کے خود کو ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال انہیں اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سیاست کے طرح دار کردار ہیں۔ وہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے ان کی سیاست میں آرٹ اور ڈرامہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی سیاست کو گنڈاپور نے ڈنڈا پوری ہتھ کنڈوں سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری ہو تو وہ کیسے نچلے بیٹھ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یونیورسٹیاں چلانے کے لیے ان کی حکومت کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں،
لیکن پی آئی اے خریدنے کے لیے ان کے پاس پورے وسائل موجود ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ واقعی پی آئی اے ان کے حوالے کر دی جائے اور پھر ان کا کرشمہ دیکھا جائے کہ اس ڈوبے ہوئے جہاز کو وہ کیسے اڑاتے ہیں۔ ان پر جو بھی تنقید کی جائے وہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے باوجود اپنے لیڈر عمران خان کے آج بھی فیورٹ ہیں۔ اسی لیے تو عمران خان نے اپنے سب سے قیمتی اثاثے بشرا بی بی کو گنڈا پور کے محفوظ ٹھکانے پر بھجوا دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا ہدف کارکردگی نہیں، تحریک انصاف کا مزاحمتی بیانیہ زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے وہ مفاہمت، انڈرسٹینڈنگ اور خفیہ ملاقاتوں جیسے سب حربوں سے کام لے رہے ہیں۔ عمران خان کم ہی کسی سے مسلسل خوش رہتے ہیں، مگر گنڈا پور اپنے ڈنڈے کی وجہ سے اپنے لیڈر کو مسلسل خوش رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں پی آئی اے ملنے کا چانس ہو نہ ہو، وسائل ہو نہ ہو، انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی سو کر لی۔ رقبے کے اعتبار سے تزادستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو اقتدار دے کر اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا تجربہ کیا۔ سرفراز مفتی مقتدرہ کے با اعتبار آدمی ہیں۔ توقع تھی کہ بلوچستان میں تبدیلی سے امن کا کوئی نیا دروازہ کھلے گا، لیکن بلوچستان ایک مشہور اور موجودہ زمانے کے لحاظ سے بدنام روایت انتقام یعنی ریونج میں پھنسا ہوا ہے۔ بلوچی زبان میں اسے بیر گری کہا جاتا ہے۔ پرانی بلوچ روایات کا یہ اہم ترین جز ہے اور بلوچ آج بھی اسے قابل فخر گردانتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ نواب اکبر بگٹی کا قتل مقتدرہ اور فوج کی غلطی تھی۔ اس احمقانہ فیصلے سے بیر گری کی جو لہر اٹھی ہے اسے کم کرنے کے لیے اہل سیاست کو آگے آنا چاہیے تھا، پہل کرنی چاہیے تاکہ یہ آگ بجھے اور بلوچستان بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے تاحال پی آئی اے خریدنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، لیکن بلوچستان کو چھوٹے ہوائی جہازوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ فاصلے زیادہ ہیں اور سڑکیں ندارت۔ چاروں صوبوں کی سیاست ہی بالآخر مستقبل کے رجحانات طے کرے گی۔ اگلے ہیرو یا زیرو یہی چار وزیر اعلیٰ ہوں۔